زندگی بدل دینے والے بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نوری ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو آل پر سلیکٹ کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد مسجد جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے کہ ان کی خوشبو کی لپیٹیں مردوں کی ناک تک کے پہنچ کے انہیں متاثر کرے، ایسی عورتیں لعنتی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے۔ صرف خوشبو لگانے کا یہ وبال ہے کہ عورت گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلے۔ آج کل کی عورتیں تو سر سے لے کر پیر تک کے سنگھار میں ڈوب کر کے نکلتی ہیں۔ اسلام نے سنگھار کو منع نہیں کیا ہے، لیکن سنگھار صرف اپنے شوہر کے لیے، سنگھار صرف شوہر کے لیے ہے اور کسی کے لیے سنگھار نہیں ہے۔ لیکن آج شوہر کے لیے سنگھار نہیں کیا جاتا، بازار کے لیے سنگھار، فلموں کے ہال جانے تک کے لیے سنگھار، ولیموں میں جانے کے لیے سنگھار، بلکہ اللہ اکبر اب تو سنگھار کا بھی طور بدل رہا ہے، اس کا طریقہ بدل رہا ہے۔ کل کی عورتیں گھر میں بیٹھ کر سنگھار کرتی تھی اور پھر باہر نکلتی تھی، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اب تو عورتیں سنگھار کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں، بیوٹی پارلروں میں جاتی ہے اور وہاں جا کر کے سنگھار کرتی ہے، کبھی مردوں کے ہاتھ سے، کبھی اجنبی عورتوں کے ہاتھ سے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہر بیوٹی پارلر کو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں آج کل بیوٹی پارلر جو ہے وہ زنا کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، وہاں سے باضابطہ طور پہ برائی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میرے کریم آقا صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا ایک گڑھا ہے اور اس گڑھے سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے، عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آوازیں آ رہی ہے۔ صنف نازک کہلانے والی میری بہنوں، آخر تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ تم لوگ چپکلی اور چوہے کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہو؟ اللہ کے عذاب کو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اپنا برا کرنے والی میری بہن، تو اپنی زندگی کو تباہ نہ کر، تو اپنی زندگی کو برباد نہ کر۔ یہ 4 دن کی چاندنی کے لیے تو نے اپنی آخرت کو کیوں تباہ کرنا؟ تو نے اپنی آخرت کو کیوں برباد کرنا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کے ایک گڑھے سے، جہنم کے ایک کنویں سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آتی تھی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں، ان کے دردناک چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے، ان کی آہو فغاں کیوں ہے، ان کی آہو بکا کیوں ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں کے ساتھ سنگھار کیا کرتی تھی۔ جب یہ بنتی سنورتی تھی تو ناجائز طریقے سے بنتی سنورتی تھی، ناجائز چیزوں کا استعمال بننے سنورنے میں کرتی تھی، اس لیے آج ان پر یہ عذاب کیا جا رہا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھنٹے 2 گھنٹوں کے حسن کے لیے یا کسی کی تعریف کے لیے بولو میری بہنوں، تم ولیمے میں اسی لیے سنور کر کے جاتی ہو نا، تم شادیوں میں اسی لیے بن کر جاتی ہو نا کہ تمہاری سہیلیاں، رشتہ دار، تمہاری جو ہے وہ تعلقات کی خواتین دیکھ کر کہے دیکھو فلاں کی بہن کتنی اچھی لگ رہی ہے، دیکھو فلاں کی بیوی بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے نزدیک اس دور میں اگر سب سے بڑی گالی کوئی ہے تو وہ کسی عورت کو ہیروئن کہنا گالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہیروئن کا مطلب زنا کرنے والی، ہیروئن کا مطلب ناچنے والی، ہیروئن کا مطلب جسم کو بیچنے والی۔ حیرت کی بات یہ ہے اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو جسم فروش ہے تو وہ اس سے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب کوئی تمہیں ہیروئن کہتا ہے تو تم جو ہے وہ گردن کو جھرجھری دیتی ہو، اتراتی ہو، مسکراتی ہو، ایک دوسرے سے تالیاں لیتی ہو، او ہو میری تعریف کی تو حد کر دی کہ میں ہیروئن جیسی لگ رہی ہوں۔ ارے میری بہن، ہیروئن تو زانیہ کا نام ہے، ہیروئن تو شرابیہ کا نام ہے، ہیروئن تو جسم کو بیچنے اور
फरोख्त करने वाली का नाम है, बल्कि फाहिशा जितनी बदकार नहीं होती उससे ज्यादा हीरोइन बदकार होती है, क्योंकि फाहिशा जब जिना करवाती है तो चार दीवारी में छुप कर जिना करवाती है, और हीरोइन जब जिना करवाती है तो कमरे के सामने जिना करवाती है और उसके पोस्टर लगते हैं, उसको फिल्मों में दिखाया जाता है। इतनी बदतरीन औरत का टाइटल लेकर के तुम इतनी खुश होती हो। अरे तुम्हें तो ये होना चाहिए कि मैं किसी वलीमा में शान से जाऊं कि कोई मुझे देखकर पुकार उठे, तू तो बिल्कुल कनीज़े फातिमा लग रही है। तेरी जिंदगी को देख करके नबी की शहजादी की जिंदगी याद आ गई है, तेरी जिंदगी को देख करके उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा की जिंदगी याद आ गई है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी फिक्र बदल गई, तुम्हारा अंदाज़े जिंदगी बदल गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, दो जुमलों का खिराज वसूल करने के लिए जब तुम्हें इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं थोड़ा अपने आप पे रहम तो करो। अल्लाह अकबर। हमारे बचपन में जब स्टोव जलाए जाते थे तो स्टोव के अंदर एक पिन लगाई जाती थी, अगर वो पिन औरतों को चुभ जाती तो औरतें चीख पड़ती थी। एक पिन अगर कोई औरत को चुभा दे तो औरत चीख पड़ती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई औरत इसलिए बन संवर कर अपने घर से निकलती है कि मर्द देख करके उसके फितने में मुब्तला हो जाए, ऐसी औरतों की चमड़ी को क़यामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। मेरी बहनों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, दुनिया की फैशन में मुब्तला होकर के तुमने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब के हवाले कर दिया। मेरी बहनों, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अगर मेरा अल्लाह हल्के से हल्का अज़ाब दे तो भी दुनिया का कोई इंसान मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने करोड़ों गुनाह, अपने लाखों गुनाह, अपने हजारों गुनाह जो तुम कर रहे हो, इसका अंजाम तो देखो। कुरान कहता है व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, जहन्नम है उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए। यह एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना, आप ऐसी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं दुनिया का सर्वे पेश कर रहा हूं। आजकल औरतें बनती हैं, संवरती हैं, फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू अजनबी मर्दों से करती है, और कभी कभी तो अल्लाह अकबर नफसानी ख्वाहिशात यहाँ तक पहुँचाती है कि बाइक पर घूमने के चक्कर में किसी लड़के के हाथों आबरू फरोख्त की जाती है। अल्लाह अकबर खूबसूरत जेवर के चक्कर में, कभी कभी अल्लाह अकबर अपनी पसंद की शादी के चक्कर में मर्दों के हाथों अपनी आबरू फरोख्त की जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, आबरू जो है लुटाने वाली औरत का अंजाम क्या है वो तो बाद में अच्छी तरह याद रखना। जो बदकार लोगों की सिर्फ हिमायत करे, सिर्फ हिमायत करे, उनका क्या अंजाम है? बदकार लोगों की हिमायत करने वालों का अंजाम क्या है? थोड़ा इस पर तवज्जो करें। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, देखो नबी की बीवी, नबी की बीवी कभी बदकार नहीं हो सकती। नबी की बीवी मुशरिक तो हो सकती है लेकिन कभी बदकार नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि शिर्क हर मजहब में मायूब नहीं है, लेकिन बदकारी हर मजहब में मायूब है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला हर नबी की बीवी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाता है। बल्कि ज़लीखा जो है वो अजीज मिस्र के निकाह में पहुंची तो अल्लाह ने अजीज मिस्र से वो ताकत ही सल्ब कर ली कि वो इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह में पहुंचने के बावजूद, इसलिए कि वो जनाबे यूसुफ की बीवी बनने वाली थी, हजरत ज़लीखा की आबरू की यूं हिफाजत फरमाई। लेकिन अल्लाह अकबर, अंदाजा करें नबी की बीवी को इतना तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाता है कि नबी के निकाह में आने से कबल भी अज़वाज मुतहरात जो है वो शैतानी ख्वाबों से महफूज रहती हैं। इतना तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जाता है निकाह में आने से पहले भी। अल्लाह
اکبر. اب اندازہ کریں جناب لوط علیہ السلام کا دور. اللہ اللہ بدکاری، لوگ بدکاری کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے. جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا بدفعلی بدکاری مت کرو ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. اس کے بعد قوم نے کہا لوط تو بڑا پارسا بنتا ہے، یاد رکھ ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے، بستی سے باہر کر دیں گے. اللہ نے جناب لوط سے کہا اے لوط آپ بستی سے باہر چلے جائیں، آپ بستی سے باہر نکل جائیں اپنے خاندان کو لے کر کے. میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے سننا. حضرت لوط علیہ السلام نے گھر والوں کے درمیان میٹنگ کی اور فرمایا دیکھو ہم اپنا وطن چھوڑ کر شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن کوئی پلٹ کر کے مت دیکھنا. جناب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر کے چلے اور جب نکلے تو قوم پر عذاب آیا، قوم پہ پتھر برسے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے. سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. اس بیوی کے دل میں قوم کی محبت تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب عذاب کی آواز سنی تو پیچھے پلٹ کر کے کہا ہائے میری قوم. بس اتنا کہنا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، لیکن بدکار لوگوں کو کہ اس نے اس طرح حمایت کی تھی. ہائے میری قوم، بدکار کو میرا کہہ کر کے پکارا اور ان کی ہلاکت پہ افسوس کیا. قدرت نے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو بھی ہلاک کر دیا. اے خاتون جنت